بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 14 سے شروع کریں گے سورہ بقرہ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کی تفسیر میں حضور ذالمت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں منافقین کا رویہ یہ تھا کہ مسلمانوں سے ملتے تو انہیں کہتے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور کفار کے سرغنوں کے پاس تنہائی میں جا جا کر انہیں یقین دلاتے کہ ہم اپنے مذہب پر قائم ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ہماری بات چیت اور اٹھنا بیٹھنا اس وجہ سے ہرگز نہیں کہ ہم ان کا دین قبول کر چکے ہیں، بلکہ ہم تو اس طرح ان کو بے وقوف بناتے ہیں اور ان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ سزا دے رہا ہے انہیں اس مذاق کی اور ڈھیل دیتا ہے انہیں تاکہ اپنے سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ علامہ قرطبی نے لفظ استہزاء کی لغوی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اصل الاستہزاء الانتقام، استہزاء کا معنی انتقام لینا ہے۔ سند کے طور پر یہ شعر بھی لکھا ہے آپ نے۔ اس تحقیق کے مطابق اللہ یستہزئ بہم کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی شرارتوں کا انتقام لیتا ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت میں کوئی قباحت نہیں۔ نیز اہل عرب میں یہ محاورہ ہے کہ جب کوئی کام کسی فعل کی سزا دینے کے لیے کیا جائے تو اس کی تعبیر بھی اسی لفظ سے کر دیتے ہیں جس لفظ سے اس فعل کی تعبیر کی گئی ہو جس پر سزا یا عتاب کیا جا رہا ہے۔ مثلا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یعنی برے فعل کی جزا بھی اسی طرح بری ہوا کرتی ہے، حالانکہ سزا جو عدل و انصاف کا عین تقاضا ہوتا ہے بری نہیں ہوتی۔ یا نسوا اللہ فانساہم، انہوں نے خدا کو بلا دیا اور خدا نے ان کو بھلا دیا۔ حالانکہ خدا کی ذات بھول سے پاک ہے، لیکن ان کے بھلانے پر جو سزا دی گئی اس کو بھلانے سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح استہزاء پر منافقین کو جو سزا دی گئی اس کو بھی استہزاء سے بیان کر دیا، کیونکہ یہ استعمال محاورہ عرب کے عین مطابق تھا۔ اس لیے کفار جو قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے کسی ادنا سے بہانے کے متلاشی رہتے تھے، اس استعمال پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت، اور وہ صحیح راہ نہ جانتے تھے۔ اشتراء کا معنی ہے خریدنا، قیمت ادا کر کے کوئی چیز لینا۔ یہاں اشتراء کا معنی یہ معنی تب درست ہو سکتا تھا جب کہ منافقوں کے پاس دولت ایمانی ہوتی اور اسے دے کر وہ کفر خریدتے، وہاں تو پہلے بھی کفر ہی کفر تھا۔ اس لیے علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ یہاں اشتراء بمعنی استحبو ہے، یعنی انہوں نے کفر کو پسند کر لیا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فرماتے ہیں لغت عرب میں شراء کا لفظ ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل لینے کے معنی میں عام مستعمل ہے۔ والمعنی استحب الكفر على الایمان وانما خرجه بلفظ الشراء توسعا، والعرب تستعمل ذلك في كل من استبدل شيئا بشيء۔ 22 کی تفسیر لکھتے ہوئے انہوں نے منافقت کا نقاب تو اس لیے ڈالا تھا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کر دنیاوی فائدے حاصل کریں گے، مال غنیمت سے انہیں حصہ ملے گا اور ان کی چودراہٹ قائم رہے گی، لیکن ان کی کوئی امید بر نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر محفل ایک ایک کا نام لے کر اسے مسجد سے نکال دیا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت
ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب جگمگا اٹھا اس کا آس پاس تو لے گیا اللہ ان کا نور اور چھوڑ دیا انہیں گپ اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ نفع کمانا تو کجا، ان احمقوں نے تو اپنا سرمایہ فطرت سلیمہ ہی تباہ کر دیا۔ وهم ضيعوا رأس المال وهي الفطرة وما حصل الفضل بدراك الحق ونيل الكمال۔ مثل، مثل اور مثیل تینوں کا معنی نظیر ہے، لیکن اس کا عام استعمال ضرب المثل اردو کے معنی میں ہوتا ہے، اور بطور استعارہ ایسی حالت کے بیان کو بھی مثل کہتے ہیں جس میں ندرت اور اوپرا پن ہو۔ یہاں یہ لفظ اسی مفہوم میں مذکور ہوا ہے، یعنی ان منافقوں کی عجیب و غریب حالت ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ منافقوں کے دو گروہ تھے، ایک وہ جو دل سے کفر پر جمے ہوئے تھے اور صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے، دوسرا وہ جو ایمان تو قبول کرتے لیکن مصائب و مشکلات سے گھبرا کر پھر اسلام سے دستبردار ہو جاتے۔ پہلے گروہ کی مثال اس آیت میں بیان کی گئی ہے اور دوسرے گروہ کی او کسیبن والی آیت میں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پھریں گے۔ اب اس کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ اس مثال میں جن لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے ان کی وضاحت حضرت صد الافاضل مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ نے خوب کی ہے۔ فرماتے ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق واضح کر دیا، مگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق سننے، ماننے، کہنے اور راہ حق دیکھنے سے محروم ہوئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ علی شان میں التجا ہے کہ ہم کو ان آیات بینات کی جو ترجمہ و تفسیر ہوئی سمجھنے کی، اور ان میں جو عبرتیں ہیں، جو کفار کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، منافقین کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔